اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کا فیضان پوری دنیا میں عام ہے اور ہر ملک میں ہر جگہ پہ ہے الحمدللہ۔ بہت زیادہ لوگ محبین متعلقین ہیں تو جو خانقاہ سے رابطے میں ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب اور اسی طرح دوسرے سوشل میڈیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں پلیٹ فارم سے، تو یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے، ان کی ہی شفقتوں اور محبتوں سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں ہم یہ کہیں کہ ہماری محنت ہے تو ہماری محنت کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں تو سب پیر و مرشد نے پکی پکائی دی ہے، تو یہ ان کی شفقتوں سے ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے۔ تو آج آپ کو عمل ایک بہت ہی خطرناک عمل بتا رہا ہوں، یہ نظر بندی کا عمل ہے۔ تو یہ سفلی عمل ہوتا ہے یا کالے کا عمل ہوتا ہے، زیادہ یہ کالے کا عمل لوگ کرتے ہیں، لیکن سفلی عمل بھی سفلی میں بھی آتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نظر بندی کا عمل ہے۔ یہ نظر بندی ہوتی کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ کون لوگ زیادہ کرتے ہیں، کن لوگوں کے پاس یہ زیادہ عمل ہوتا ہے، تو میں اس میں انشاءاللہ آپ کو مکمل وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کا واٹس ایپ گروپ ہم نے جوائن کرنا ہے یا ہمارے آپ کی ویب سائٹ دیکھنی ہے تو یا پھر دوسرے سوشل میڈیا سے رابطہ کرنا، تو وہ کس طرح ہوگا؟ تو اس کے لیے ہم نے ڈسکرپشن میں لنک دیے ہوئے ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے یہاں پر، خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے نام سے یہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، یہ پبلک گروپ ہے۔ آپ یہاں کلک کریں گے لنک کے اوپر تو فوراً گروپ میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ٹک ٹاک بھی ہے اور ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، دوسرے ہمارے اس کے علاوہ 2 اور چینل ہیں جو اسم اعظم کے حوالے سے بھی اس پہ الحمدللہ مزید بھی ویڈیو آئیں گی، اور اسی طرح بہت سارے اعمال سلسلے کے ہم نے پڑھ کر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہیں، وہ بھی ہمارا الحمدللہ چینل چل رہا ہے، تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، دیکھیں اس میں، تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو ہماری ویب سائٹ پر بھی بہت سارے اعمال اپلوڈ ہیں، شاذلی وظائف اپلوڈ ہیں، اور اسی طرح شاذلی لائبریری اپلوڈ ہے، اور قرآن اکیڈمی اپلوڈ ہے ہمارے الحمدللہ، اور المنور روحانی اشیاء کے حوالے سے، تو بہت ساری چیزیں ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو آتے ہیں عمل کی طرف، نظر بندی کا عمل، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ہی خطرناک عمل ہوتا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا بھی وہ ترس نہیں ہوتا، ان کے جو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے، جبر کرنا ہے، تو لوگوں کو دھوکہ دینا، زیادہ تر یہ لوگ وہ عمل کرتے ہیں۔ اچھا بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن اچھا اس کے بہت کم استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر 2 نمبری ہوتی ہے۔ تو یہ نظر بندی اس طرح ہوتی ہے کہ اکثر جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں نا، کہ جیسے پڑھ کے یہ 2-3 کہہ لو کہ 2 لائنیں 1 لائنیں ہوتی ہیں، بس پڑھ کے پھونک ماری ہے، اس کی نظر بند ہو گئی ہے۔ نظر بند سے مطلب آپ نے جو اس کو بولیں گے وہ مانے گا، ٹھیک ہے نا، جو آپ اس کو بولیں گے وہ کرے گا، اور جو اس کو کہیں گے وہ اسی ٹائم اس پہ عمل کر کے آپ کو دکھائے گا۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے پڑھ کے پھونک مارا، اس کی پاکٹ میں جو بھی ہوگا آپ کہیں گے یہ مجھے دے دے، تو وہ آپ کو دے دے گا، خوشی کے ساتھ دے گا، بالکل بھی کوئی احتجاج نہیں کرے گا، کوئی بولے گا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس کے پاس بائک ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس کچھ بھی ہے، اس ٹائم اگر وہ آپ نے پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا تو وہ آپ کو اسی ٹائم دے دے گا، بولے گا یہ لے لو۔ نظر بندی کا یہ عمل ہے۔ تو یہ زیادہ تر جو ہے نا اس کے سفلی عمل میں آتا ہے، اور یہ کالے میں زیادہ آتا ہے، یعنی کہ شیطان سے مدد لی جاتی ہے، تو شیطان سے مدد لینا تو گناہ ہے، تو جو گناہ کرے گا تو عمل بھی اس کا گناہ ہے، تو پھر وہ گناہ ہی کرے گا، فائدہ تو نہیں لے گا نا۔ تو دیکھیں ایمان سب سے پہلے شریعت کے دائرے میں رہ کے کریں گے تو ہمارا ایمان سیف ہے، محفوظ ہے، دنیاوی اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ لو جی پیسہ اور دوسری چیزیں آ جائیں تو پھر وہ وہی چیزیں آئیں گی، ایمان نہیں ملے گا۔ ایمان جس کو چاہیے تو اس کو شریعت کے دائرے میں رہنا پڑے گا، جو شریعت کہتی ہے وہ اس پہ آمین کرنا پڑے گا۔ اور الحمدللہ ہماری خانقاہ سے اعمال بھی سکھائے جاتے ہیں، وظائف کرائے جاتے ہیں، تو سب شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی کروائے جاتے ہیں، کوئی شریعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال نظر بندی کا عمل جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کسی کا حق مار لینا، کسی کا
اس کو اسے چھین لینا، پیسے چھین لینا اسے، اس کے بعد جتنا بھی کچھ ہے تو وہ سارا بندہ سمیٹ کے نکل گیا، یہ نظر بندی ہے۔ تو یہ زیادہ تر خانہ بدوشوں کے پاس بھی میں نے دیکھا ہے، وہ لوگ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ گلی محلوں میں یا بازاروں میں ہوتے ہیں، تو اس میں خانہ بدوشوں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، سارے تو نہیں ہم غلط کہتے ہیں، لیکن جو غلط ہیں تو وہ ہر جگہ ہی آپ کو مل جائیں گے، تو غلط جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک کریانے والے کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ یہی بندہ آیا نظر بندی والا، تو اس نے اس کو کہا کہ بابا میں آپ کے لیے کچھ کر دیتا ہوں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ جب دیکھیں کوئی بندہ مشکلوں میں ہوتا ہے تو وہ اس کو جو چند الفاظ ہی بولیں گے نا تو وہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بولتا لے بھائی یہ کچھ کر کے دے گا مجھے آج، تو یہ نہیں پتا کہ وہ پہلے سے بھی نقصان دے جائے گا۔ تو خیر اس نے بولا کہ میں آپ کے لیے کچھ کر دیتا ہوں، آسانی ہو جائے گی۔ بولا ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس نے کیا کہا کہ میرے پاس سگریٹ نہیں ہے، مجھے سگریٹ پلا دو۔ اب اس سگریٹ کے بہانے اس نے کہا کہ سگریٹ دے دو، اس نے سگریٹ دے دی۔ اس کے بعد اس نے کہا خرچہ نہیں ہے میرے پاس، چلو مجھے خرچہ دے دو، میں نے وہاں جانا ہے، کرایہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کرتے کراتے نا اس نے جو ہے نا اس کو اپنے وہ شیشے میں اتار لیا۔ اب اس نے کیا کیا، پڑھ کے جب پھونک ماری نا، اس کے پھونک ماری تو وہ بندہ جو ہے نا، کیونکہ وہ ہمدردی پہلے تھی اس کی، تو وہ اس نے پڑھ کر جو پھونک ماری ہے اس کے، وہ بندہ جو ہے گیا کام سے۔ اب وہ اس نے اس کو سگریٹیں بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے، اس نے جلدی جلدی پیسے سمیٹے اور سمیٹ کے وہ نکل گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب نکلا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ جیسے ہوش آیا تو وہ ہو رہا یہ کیا ہوا، وہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو پیسے دے دیے، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو جو ہے نا وہ چیزیں دے دی، وہ بندہ گیا۔ یہ ہے نظر بندی۔ تو اس میں خانہ بدوش اکثر جو جس میں 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں، سارے تو نہیں میں کہتا، بہت اچھے لوگ بھی ہیں خانہ بدوشوں میں، جو لوگ 2 نمبر قسم کے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، 2 نمبر ہر جگہ پہ ہی ہے، تو برحال وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، گلی محلوں میں پھرتے ہیں اور جو ہے دکانوں پر جاتے ہیں، بازاروں میں بھی اس طرح ہوتے ہیں، بازار میں اکثر لوگ بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ جو دیکھ لیتے ہیں اب اس کے پاس کچھ پیسے لگ رہے ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ یہ کام کرتے ہیں۔ پھر ان سے پہلے تو میل جول کریں گے، آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، خیریت حال وال پوچھیں گے، اس کو ہمدردی لیں گے، تھوڑی سی اس کی ہمدردی جیسے ملے گی تو اس نے پڑھ کے پھونک مار دینی ہے۔ پھونک جیسے اس کے مارے گا تو پھر کیا آگا، اس کی زبان، اس کی نظر بندی ہو جائے گی۔ نظر بندی ہوئی ہے تو جیسے ہی نظر بندی ہوئی ہے، یہ ہوتی کہہ لو کہ تھوڑی دیر کے لیے، 2-2.5 منٹ کے لیے نظر بندی ہوئی ہے، اس نے اس کے پیسے لینے، اس کو خالی کرنا ہے اور خالی کرنا، بس نکل جانا، اس نے رکنا نہیں ہے، اس نے رکنا نہیں ہے، رک گیا تو وہ پکڑا گیا، بس اس نے نکل جانا، پھر دوبارہ نہیں ملنا۔ دیکھیں یہ اگر وہ بندہ کسی کا حق سلب کر کرتا ہے، کسی کا دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جس بندے سے وہ لے کے جا رہا ہے، اب وہ بندہ کن مسائل کا شکار ہے، وہ بیچارہ گھر سے کیسے آیا ہے، کیا چیز لینے آیا۔ ایک بزرگ تھے ہمارے، تو وہ جولر کا، سنارے کا کام کرتے تھے، تو وہ گھر سے آئے تو 10,000 روپے لے کے آئے۔ تو یہ اب آج کل تو یہ نہیں چل رہا، پہلے یہ موبائل کے کارڈ وغیرہ جو عام شاپس ملتے ہوتے تھے، آج کل تو وہ سب کچھ موبائل پر ہی ہوتا ہے، ایزی لوڈ بھی ہر چیز جو ہے نا، پہلے وہ کارڈ وغیرہ ملتے تھے۔ تو وہ بیچارہ کارڈ لینے آیا گھر سے، تو اب جیسے آگے آیا تو اس کو بندہ مل گیا، تو اس نے کہا کہ یار ادھر ایک بندہ آیا ہوا ہے، وہ بڑا کرنی والا ہے، یہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہاں ہے، اگر آپ جو ہے نا وہ مجھے بتا دیں تو کہ وہ فلاں جگہ کدھر ہے، وہ مجھے کسی نے بتایا کہ اس جگہ پہ آیا ہے، وہ بول رہا جی جگہ تو ادھر ہے، تو اس نے کہا چلو آ جاؤ، آپ ہم اکٹھے جا کے دیکھتے ہیں۔ اب وہ بندہ سیدھا تھا، وہ چلو میں نے دیکھنا ہی ہے، وہ اس کے ساتھ چل پڑا، اس کے ساتھ گیا ہے۔ اب اس کے پاس گیا، اس کے بیٹھے حال وال کیا، تو اب اس نے جو ظاہر ہے وہ بندے چلاک ہوتے ہیں، انہوں نے 2-4 اس طرح کی باتیں کی ہیں، وہ باتیں کرتے کرتے اس نے وہ پڑھ کے پھونک مارا، بیچارے کا وہ لٹ گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ دونوں ہی غائب ہو گئے، وہ بابا بھی غائب ہو گیا، وہ بندہ بھی غائب ہو گیا۔ اب وہ بیٹھا سوچ رہا یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر اس نے آگے سارا واقعہ سنایا۔ میں نے کہا یار یہ تو وہی بات ہوئی ہے، وہ 2 نمبر عمل پڑھ کے آپ کے اوپر انہوں نے کیا، تو فراڈ آپ کو لوٹ کے لے گئے۔ بول رہا جی میں ابھی گھر پہ کاٹ کے کیسے لے کے جاؤں، وہ بچہ میرا بیٹا بڑا ہے،
تو وہ جب میں جا کے بتاؤں گا میرے ساتھ یہ ہو تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، کیا کہے گا کہ ابا نے یہ ایسا کر دیا۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے واقعہ ہوئے ہیں، اور میں واقعہ سناؤں گا تو آپ کو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ نظر بندی کا یہ عمل ہے۔ تو میرے پاس شاگرد آئے ہوئے تھے، تو وہ بیٹھے، انہوں نے بھی یہی شروع کر دیا بات کرنا نظر بندی کے حوالے سے کہ استاد صاحب اس طرح کے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں نے پھر ان کو ڈیٹیل سے تفصیل سے بتایا، تو پھر انہوں نے کہا کہ استاد صاحب کہ آپ ہمیں کچھ سکھا دیں۔ میں نے بولا عمل تو ہے لیکن میں دوں گا نہیں، کیونکہ یہ عمل اس کے تو دیکھیں 100 کے 100 ہی نقصان ہی نقصان ہے، 100% ہی اس کے نقصان، اس میں فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب اس کے بندے کے پاس اگر آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ 2 نمبر ہی کرے گا۔ جب بندے کے پاس طاقت آ جاتی ہے نا تو پھر وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بندے طاقت نہیں رکھتے، ان کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو وہ خاموش ہو گئے، اور ان کو خاموشی پر اجر ملا ہے۔ وہ ظالم تھا، اس کو ظالم پر گناہ ملا، اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، وہ صبر پر اجر ملا ان کو۔ لیکن جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے پاس طاقت ہے اور کبھی ان کے پاس اس طرح ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کچھ ہوا تو انہوں نے کمی نہیں کی، انہوں نے اس بندے کو بجایا اچھی طرح ٹھوک کے۔ تو کیا ہے کہ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس کے پاس طاقت نہیں تھی اس کو اللہ کی رضا مل گئی، وہ صبر کرتا رہا، ٹھیک ہے نا، اور جس کے پاس طاقت تھی اس نے کہا میں بدلہ لوں گا۔ تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟ دیکھیں نا، جو صبر والا تھا اس کو اجر مل گیا، اور جس نے صبر نہیں کیا تو وہ دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ تو انسان کے پاس جب طاقت آتی ہے نا تو پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ صوفیوں کے یہ معاملات نہیں ہیں۔ صوفی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا پر ہی ہوتا ہے، بس اس کے پاس کچھ بھی آ جائے، اس کے پاس بڑے سے بڑے عمل آ جائیں، بڑے سے بڑے موقعین آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ اس کے پاس دولت کے انبار بھی لگ جائیں، سونے کے انبار لگ جائیں، لیکن وہ اسی پہ راضی ہوگا کہ وہ بولے گا جو میرے پاس ہے میں اس پہ راضی ہوں، مجھے یہ ان چیزوں سے میں نے کیا لینا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو یہ نظر بندی کا عمل بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے اعمال لوگ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ ایک میرے جاننے والے ہیں، تو ان کو اس طرح کال آئی، کہنے لگے جی آپ کا شناختی کارڈ نمبر یہ ہے، NIC نمبر یہ ہے۔ انہوں نے بولا نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ اب وہ بندہ فراڈیا تھا نا، اس نے جان بوجھ کے کہا کہ یہ آپ کا NIC نمبر یہ ہے، غلط بتایا اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ آگے سے بیچارہ سیدھا تھا، اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ چلو یہ ہے کہ بتانے میں وہ اس کا پورا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ خالی ہو گیا۔ اب وہ جھولیاں اٹھا کے نا اس کے لیے بد دعائیں دے رہا تھا۔ اب دیکھیں جس کی آہ لگ گئی تو پھر کہتے ہیں نا جو ہے نا آسمان تک جاتی ہے، اور آسمان تک جو اس کی آہ لگ گئی تو اس کی نسلیں تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی نظر بندی کا عمل کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، اس کی جو آہ نکل گئی تو وہ کہاں تک جائے گی؟ دنیا تو اس کی برباد ہونی، آخرت میں اس کے لیے ضلالت لکھ دی جائے گی۔ تو ایسے اعمال بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ایسے اعمال جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور کئی تجربہ شدہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی اعمال ایسے ہیں تجربہ شدہ ہیں، لیکن میں سب کو یہ کہتا تو بھائی ان کے قریب بھی نہ جائیں، قریب جائیں گے تو پھر شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ ہاں آپ قرآن پڑھیں، جو اعمال ہم پڑھتے سورہ مزمل شریف پڑھیں، چہل کاف پڑھیں، نادری شریف پڑھیں، یہ پڑھیں گے تو یہ آپ کو جب اس کی روحانیت ملے گی تو یہ آپ کی ڈائریکشن سیدھی کر دے گی، آپ کو سیدھا رستہ پہ لے جائے گی، غلط نہیں کرے گی۔ تو یہ کریں، ایسے اعمال کریں جس سے دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، ٹھیک ہے نا، جس سے ہمارے پوری نسلیں ٹھیک ہو جائیں۔ دیکھیں ایک بندہ سورہ مزمل شریف پڑھنے والا، وہ اس کے پورا گھر اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کو روحانی طور پر اس کی نسلوں کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ چہل کاف پڑھنے والا، اس کی نسلوں تک اس کو فائدہ ہوگا۔ تو دیکھیں ایک بیماری ہے، شوگر ہے، ڈاکٹر کہتا جی آپ کے والد صاحب میں ہے شوگر، ان کو تھی شوگر، آپ کی والدہ کو شوگر تھی، آپ کے دادا کو شوگر تھی۔ تو بھائی دادا سے شوگر ہوتے ہوتے پوتے کے پاس پہنچ گئی ہے تو روحانیت نہیں پہنچے گی، تو دادے سے پوتے پر روحانیت نہیں پہنچے گی، بیماری پہنچ گئی۔ تو یہ چیز ہے کہ روحانیت بھی پہنچے گی، پوتے سے تک بھی پہنچے گی، آگے بھی پہنچے گی۔ تو بس یہ ہے کہ ہمارا رستہ سیدھا ہونا چاہیے، ہمیں وہ رستہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے
اسراف ہمارے بزرگوں تک پہنچے، بزرگوں سے آگے ہمیں سرکار غوث پاک تک پہنچے، پھر مولا کائنات تک پہنچے، پھر آقا کریم تک پہنچے، اور پھر ہم بارگاہ الہی میں سرخرو ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ہر جگہ ہی ندامت ہوں، ٹھیک ہے نا، چند سکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر، ٹھیک ہے نا، تو ہمارا یہ ایمان ڈگمگا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اچھے کریں، اچھا پر سوچیں، ہم اچھا کریں، اچھا دیکھیں، سارا کچھ اچھا ہی کریں۔ تو ہمارے خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کا بھی یہی سوچ ہے، یہی ویژن ہے، یہ ہماری پیر و مرشد کی طرف سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے سب کو اچھا ہی دیا ہے، اچھا ہی کرواتے ہیں، شریعت کے دائرے میں ہی کرواتے ہیں۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔